الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ صاحب عروہ کی عبارت یوں ہے: لا يقبل الطہارۃ شیء من المیتات سوا میت المسلم۔ کوئی بھی میت طہارت کو قبول نہیں کرتا سوائے مسلمان کی میت کے، فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِالْغُسْلِ۔ مسلمان کی میت غسل دینے کے نتیجے میں پاک ہو جائے گی۔ پاک ہو جائے گی کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا جائز ہے، خالی پاک ہوگی، اس کو ہاتھ لگے تو نجس نہیں ہوگی۔ ہاں، اس سلسلے میں آخر میں ہم نے جو روایت پیش کی تھی کل، موثقہ سماعہ تھی۔ موثقہ سماعہ میں سماعہ نے سوال کیا تھا امام علیہ السلام سے، سألتہ عن جلود السباع اینتفع بہا۔ میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا درندوں کی چمڑی کیا ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اذا رمیت وسمیت فانتفع بجلدہ۔ جب تم نے اس کا شکار کیا کوئی بندوق سے یا تیر سے، تو تیر مارتے وقت تم نے اللہ کا نام لیا تھا تو وہ مزکہ ہو جائے گا، اس کی جلد سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، چاہے درندہ ہی کیوں نہ ہو۔ وَأَمَّا الْمَيْتَةُ، اما مردار درندہ ہو، فلا، تو اس کی چمڑی سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم دوسری طرف ان روایات کو مد نظر رکھیں کہ جن روایات میں میت کو نجس قرار دیا گیا ہے، جبکہ مزکہ یہاں پر کہا کہ مزکہ جو ہے ہو جانے کی صورت میں طہارت ہے، اور مزکہ نہ ہو میتہ ہو تو نجس ہے۔ تو میتہ ہونے کی صورت میں نجس ہے، لیکن اس میتہ کے اندر بھی تعارض روایت ہے۔ جو بعض روایت ہیں کہ دباغی سے مردار کی چمڑی پاک ہو جائے گی، اس کے ساتھ ٹکراتی ہے یہ روایت یہ کہہ رہی کہ میتہ نجس ہے، استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری وہ روایت جو پہلے گزر چکی ہیں، جس میں کہا شیخ صدوق کے حوالے سے، اس میں کہا کہ دباغی سے چمڑی میت کی پاک ہو جائے گی۔ ان دونوں میں تعارض اگر ہم مان بھی لیں، دباغی والی روایت اور یہ روایت جو میتہ کو نجس قرار دے رہی، دباغی کہہ رہی ہے کہ پاک ہو گئی، اور یہ روایت کہتی ہے کہ نجس ہے میتہ، دونوں میں تعارض ہو جائے پھر بھی نجاست والی روایت ترجیح رکھتی ہے، دو وجہ سے۔ یا اس وجہ سے کہ ہمارے پاس عمومات موجود ہے جس میں میتہ کو عمومی طور پر نجس قرار دیا گیا، عمومات میں میتہ کو نجس قرار دیا گیا، ایک تو عمومی روایت ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو نجاست ہے وہ مخالف عامہ والی روایت ہے۔ نجاست والی روایت جو مخالف عامہ ہے، یہ عامہ دباغی کے ذریعے سے پاک مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے ہیں۔ بس طہارت دباغی یہ والی روایت وہ عامہ کے ساتھ موافق ہے، اور ہماری روایت یہ جو موثقہ سماع ہے وہ میتہ کو نجس قرار دے رہی، وہ مخالف عامہ ہے۔ مخالف عامہ ہونے کے نتیجے میں اس روایت کو اخذ
نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس اس بنیاد پر ہم دو ترجیحات رکھنے کی بنیاد پر نجاست والی روایت کو ترجیح دیں گے، مخالف عامہ اور مطلق میتہ نجس ہونا۔ عامہ کی مخالفت والی روایت کو ہم ترجیح دیتے ہیں اس بنیاد پر نہیں کہ عامہ سے کوئی دشمنی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ عامہ کے موافق روایت اگر کسی امام کی آ گئی ہے، اگر صحیح روایت بھی ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں تقیہ ہو، تقیے کی بنیاد پر امام نے وہ روایت پیش کی ہو، اس لیے ہم عامہ کی تقیہ والی روایت کو نہیں لیں گے۔ بس عامہ کے ساتھ موافق کا مطلب ہے تقیے کی، اس امام نے کہا ہوگا ممکن ہے، تقیہ والی روایت اصل کی جگہ پر نہیں چلا کرتی۔ اور اسی بنیاد پر برادران اہل سنت نے ہم پر ایک بہت بڑا اعتراض بھی کیا ہے، اور وہ اعتراض جو سننا بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ اعتراض یہ کیا کہ آپ جتنی بھی روایتیں آپ کے پاس شیعوں کے پاس موجود ہے، اس میں سب سے مہم آپ کا راوی زرارہ ہے، زرارہ راوی سب سے اہم ہے، زرارہ اور محمد ابن مسلم یہ دو راوی بہت مہم ہیں، اور زرارہ کی تو خود امام علیہ السلام نے خود اپنی محفل نشست میں کھلا مخالفت کی ہے، خود امام علیہ السلام نے بہت برے بھلے الفاظ زرارہ کے سلسلے میں کہے ہیں، اور اتنے برے بھلے الفاظ کہے ہیں کہ دوسرے دن جب اس کا بیٹا آیا زرارہ کا، تو اس نے خود نے شکایت کی امام علیہ السلام کی خدمت میں کہ کیا میرا باپ اتنا برا ہے؟ نہیں کہ آپ نے اتنی مذمت کی اس کی؟ تو آپ جس زرارہ کو مانتے ہیں، اور آپ کی ساری روایت جو سب سے اہم روایتیں وہ زرارہ پر ڈیپینڈ کرتی، اسی کی تو امام نے مخالفت کی، تو آپ کیسے زرارہ کی روایت لیتے ہیں؟ پھر آپ کا دین تو زرارہ والا دین ہو گیا نا، تو زرارہ کی روایت کو آپ کیسے اخذ کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہے اعتراض اسی بنیاد پر ہے کہ یہاں پر ایک پہلو کو دکھایا گیا ہے، دوسرا ایک پہلو اس کے اندر موجود ہے، وہ اس پہلو کو نہیں دکھایا گیا، اور وہ یہ کہ یہ جو زرارہ کی مذمت کی ہے امام علیہ السلام نے تقیے کی بنیاد پر، کیونکہ جو ہے حکومت کے جاسوس آ کر کے جو ہے اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جاسوس لوگ تھے، ہم کو پتا کہ جاسوس آ کے بیٹھے ہوئے یہاں پر جو ہے جاسوسی کے نظام کے اندر، وہاں پر پہلے زمانے میں پہچانا جاتا تھا کہ اجنبی کچھ لوگ آ جاتے تو اسے پہچانتے تھے کہ جاسوس لوگ آ گئے ہیں۔ آج کل تو جاسوس کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے، خود طالب علم بن کر کے جاسوس آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون جاسوس ہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد کبھی شاید کوئی اطلاع مل جاتی کہ فلاں صاحب بھی جاسوس تھے، ہاں، اور واقعی دو تین چار کو ہمیں بھی بتایا کہ آپ کے دس میں فلاں صاحب آ رہے تھے، ہاں جاسوس بھی وہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی وہ طالب بن گیا، وہ پتہ چلا بعد میں وہاں فوج میں وہ کرنل تھا، مثلا کوئی جو اسکواڈرن لیڈر تھا، مثلا اس طرح کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو طالب علم شو کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، ہم تو یہی کہیں گے، ہم تو کوئی، البتہ خوشی کی یہ بات ہے کہ جتنے بھی جاسوس یہاں پر لے جا کر کے شیعہ مدارس میں جا کے انہوں نے اطلاع دی، انہوں نے کہا یہاں پر سوائے اخلاقیات کی اور کوئی چیز نہیں پڑھائی جاتی، یہاں کوئی دہشت گردی کی بات ہی نہیں ہے،
سب نے جو ہے تقریباً یہی اطلاع دی. شیعہ مدارس کو انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں کوئی غلط نظام نہیں ہے. سنی مدارس کے اندر جو انہوں نے شکایت کی وہ پوری دہشت گردی کا نظام ہے. اس لیے شیعہ مدارس اس لیے محفوظ زیادہ ہے کہ یہ تمام جاسوسوں نے ایک خبر دی کہ شیعہ مدارس میں کوئی غلط بات نہیں پڑھائی، وہ صرف اخلاقیات سکھاتے ہیں اور شرعی مسائل بتاتے بس. اس لیے شیعہ مدارس الحمدللہ جاسوسوں کی وجہ سے بھی محفوظ ہے. ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ مخالف عامہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں عامہ سے کوئی دشمنی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے عامہ والی روایت وہ تقیہ والی روایت ہوگی اس لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابل میں صحیح روایت ہے وہ روایت لیں گے جو عامہ کے مخالف ہے. جو صحیح روایت ہوگی اس میں تقیہ بھی موجود نہیں ہے تو ہم اسی روایت کو لیں گے جس میں تقیہ موجود نہیں ہے. اس تقیہ اور تقیہ نہ ہونے والی روایت میں جو تقیہ والی روایت نہیں ہے اسی کو ہم لیں گے. تقیہ والی روایت تو مجبوری والی ہوتی ہے کہ مجبوراً ایک بات کہی جاتی ہے جو بعد میں وہ عامہ کے موافق ہوا کرتی ہے. بس مسئلہ ہمارے وہاں پر اتفاقی ہے کہ میت نجس ہے، چاہے دباغی کیا جائے یا دباغی نہ کیا جائے. اور سلسلے میں چند اور نصوص کو بھی ملاحظہ فرمائیں. پہلی روایت ابراہیم ابن میمون کی روایت ہے. قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، ابراہیم ابن میمون نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان رجلین ایک مرد کے بارے میں کہ یقع صوبہ علی جسد المیت کہ اس کا کوئی کپڑا میت کے جسم پر جا کے گرا. قال ان کان غسل، امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس میت کو غسل دیا جا چکا تھا فلا تغسل ما اصاب ثوبک منہ، تو آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز جو تمہارے کپڑے میں میت سے آئی ہے. وَإِن كَانَ لَمْ يُغْسَلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ، اگر جو ہے اس میت کو ابھی تک غسل نہیں دیا گیا ہے تو دھوئیں اس کپڑے کو جس کپڑے میں میت سے نجاست آ گئی ہے. یعنی اذا برد المیت، یعنی میت ٹھنڈی ہو چکی تھی، گرم کی حالت میں نجاست نہیں آتی ہے. جب میت ٹھنڈی ہو چکی تھی اور اس وقت کپڑا جا کر کے لگا ہے گیلا تو اس کے نتیجے میں کپڑا نجس ہو جائے گا. بس اس کا مطلب یہ کہ خالی انسان کی میت وہ ہے کہ جس کو غسل دینے سے پاک ہو جایا کرتی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی میتیں ہیں وہ سب کی سب جو ہے نجس رہتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اخبار ہیں کہ جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ انسان کے میتہ کے علاوہ باقی سارے میتات وہ نجس رہا کرتے ہیں، چاہے دباغی ہو چاہے دباغی نہ ہو. اسی کے ذیل میں اگر کوئی بچہ 4 مہینے سے پہلے حمل میں ساقط ہو جائے، 4 مہینے میں چونکہ روح آیا کرتی ہے، 4 مہینے سے پہلے ساقط ہو جائے تو بچہ کیا نجس ہوگا یا وہ بچہ پاک ہے؟ کہتے کہ نجس ہے. بچہ 4 مہینے سے پہلے اس کو غسل و کفن دے کر دفن کرنا ہے، لیکن اس کی نماز میت نہیں ہے اگر وہ پوری شکل نہیں بنی ہے تو نجس ہے وہ.
نجس ہے چونکہ وہ میتہ ہے. اسی طریقے سے وہ مرغی کا بچہ کہ جو ابھی انڈے میں ہی مر گیا ہے وہ بھی نجس کہلائے گا، کیونکہ وہ بھی ابھی پوری جان پڑنے سے پہلے ہی مر گیا ہے، تو وہ بھی نجس کہلائے گا. بس اس لیے ہمارے وہاں کوئی شک نہیں کہ 4 مہینے سے پہلے بچہ مر جائے تو وہ میتہ ہونے کے ناطے نجس ہے. اس جنین کے نجس ہونے کی چند وجوہ بیان کی گئی ہے کہ کیوں نجس ہے. پہلی وجہ جو ہے اس کے نجس ہونے کی یہ بیان کی گئی. مستدل علی نجاست الجنین اذا سقط قبل ولوج الروح فیہ بوجوہ. چند وجوہ کے ذریعے سے استدلال کیا گیا کہ 4 مہینے سے پہلے بچہ اگر مر جائے تو اس کو جو ہے وہ نجس مانا جائے گا. اس کی پہلی دلیل یہ کہ جنین اس وقت ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جو زندہ انسان سے تو جدا ہو گیا ہے اور پہلے یعنی زندہ انسان کا جز ہے. قطعۃ میونۃ من الحی، وہ قطعہ ہے، وہ ٹکڑا ہے کہ جو جدا ہو گیا ہے زندہ انسان سے. اور جو حکم اس قطعے کا ہے وہ مردار کا حکم ہوگا، اس لیے کہ جب بھی کسی زندہ انسان سے کوئی ٹکڑا جدا ہو جائے تو مردار ہی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تزکیہ تو ہوا نہیں. بس اس لیے یہ بچہ بھی چونکہ ایک انسان سے جدا ہو کر تزکیے کے بغیر جدا ہوا ہے اس لیے اس کو مردار سمجھا جائے گا اور نجس. اس سلسلے میں اس دلیل اول کا چند طریقے سے جواب دیا گیا. 3 اس استدلال پر اشکال وارد ہے. پہلا اشکال جو ہے اس استدلال پر یہ کہ جنین ایک مخلوق ہے، مستقل ہے، انڈے کی مانند جو مرغی میں ہوا کرتی ہے. بس اس جنین کو جزء از حیوان زندہ یا انسان زندہ نہ سمجھا جائے، جز نہ سمجھا جائے کہ جز کو جس طرح چتی کو کاٹ کر کے جدا کر دیا جاتا ہے اور چتی وہ نجس ہوا کرتی ہے، اس طرح کا حکم نہ سمجھا جائے، بلکہ ایک مستقل چیز ہے کہ زندہ سے نہیں کاٹے گا بلکہ مستقل اس کا وجود ہے جنین کا. اس لیے جو ہے آپ اس کو جزء از انسان یا جزء از حیوان نہیں قرار دیں بلکہ مستقل وجود قرار دیں جنین کا. اس لیے جو ہے ہمارے پاس جو روایات موجود ہے کہ کسی کا جز کاٹ لیا جائے، اس دمبے کی چربی پیچھے سے کاٹ لیں تو وہ زندہ سے کوئی چربی ٹکڑے کاٹ لے، سے جز جو تزکیہ کے بغیر کاٹ لے تو وہ نجس ہوا کرتی ہے. تو جو خود مستقل اس کا انڈے کی طرح الگ سے وجود ہے تو وہ کیوں نجس ہو گئے نہیں. دوسرا اشکال کہ فرض کرے چلو جنین بھی اپنی ماں کا جز ہے، لیکن یہ جنین وہ جز ہے کہ جس کے اندر حیات نہیں ہے، حیات آئی ہی نہیں ہے، اصلا زندگی آئی ہی نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو اجزاء جس میں حیات نہیں ہوا کرتی وہ پاک ہوا کرتے ہیں. بس اس لیے جو اس کو پاک ہونا چاہیے، نجس کیوں ہے نہیں. تیسرا اشکال یہ کہ اطلاق موجود نہیں ہے روایت میں کہ کوئی بھی چیز زندہ سے جدا ہو جائے تو وہ نجس ہوا کرتی ہے، کیونکہ ادلہ نجاست والی ہے مناصر اس بات میں
کہ وہ چتی کو کاٹ لیا گیا ہو یا چربی کو کاٹ لیا گیا ہو یا اس کے کسی اور جز کو کاٹ لیا گیا ہو یا اس کے جو ہے وہ کسی اور اجزاء کو جدا کر دیا گیا، تو اس کے سلسلے میں روایات ہے کہ وہ نجس کہلائے گی تزکیہ نہ ہونے کی۔ لیکن ہمارا مقام ان روایات کو شامل نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ چتی کو کاٹ لیا جائے، تو چتی جو الگ چیز مستقل جز نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل جز سے الگ ایک مستقل یہ جو ہے جنین ہے، یہ مستقل الگ چیز ہے۔ چتی الگ چیز ہے جو چربی کاٹ لی جاتی ہے کیونکہ وہ جز حیوان ہے، لیکن یہ جنین جو ہے وہ کوئی کاٹنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خود مستقل ایک جدا چیز ہے۔ اس لیے جب تک کہ اس میں زندگی نہیں پڑتی ہے، اس کو شروع ہی سے اس کے اندر روح نہیں پڑی ہے کہ آپ کہیں کہ میتا ہے۔ میتا وہ ہوتا ہے جس سے روح نکلے، اس میں تو روح پڑی ہی نہیں ہے اصلاً، تو اس کو کیوں جو ہے نجس قرار دیا جائے گا؟ یہ تین اشکال اس استدلال پر وارد کیے گئے، لیکن ان تین استدلال کے علاوہ آغائے محقق حمدانی نے صاحب ریاض نے ایک استدلال پیش کیا ہے جنین کے نجس ہونے پر، اور کہا ہے زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ۔ معصوم کا قول ہے کہ اگر ماں کو ذبح کیا جائے تو اس کے نتیجے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی تزکیہ ہو جایا کرتا ہے۔ ماں کی 4 رگیں کاٹی ہے تو اندر پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بھی پاک ہو جایا کرتا ہے، وہ بھی حلال ہو جایا کرتا ہے۔ روایت دلالت کرتی ہے کہ جنین کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک جنین وہ ہے کہ جس کی ماں کا تزکیہ کیا گیا ہوگا، اور دوسرے جنین وہ ہے کہ ماں کا تزکیہ نہیں کیا گیا ہے، وہ میتا ہے نہیں۔ پس جو ہے یہ جو 4 مہینے کا بچہ پیدا ہوا ہے یا جو کسی بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی بچہ بننے سے پہلے ہی گر گیا ہے بکری کا بچہ یا 4 مہینے کا انسان کا بچہ، اس کی ماں کا تزکیہ تو نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ بچہ جو ہے مردار، وہ نجس ہی کہلائے گا، میتا ہی کہلائے گا، وہ تزکیہ میں شامل نہیں ہے، چاہے بکری کا ہو چاہے انسان کا ہو، تزکیہ میں شامل نہیں ہے۔ بس اس بنیاد پر اس کو جب میتا مانا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تزکیہ کے دائرے میں نہیں آتا، اور اس کی بنیاد پر وہ نجس کہلائے گا۔ بس یہ دوسری دلیل تھی آغائے حمدانی کی اس روایت کی بنا پہ کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، ماں کے تزکیے سے بچہ تزکیہ پاتا ہے، یہاں پر ماں کا کوئی تزکیہ ہی نہیں ہوا ہے، بس اس لیے جو ہے وہ بچہ نجس ہی رہے گا۔ صلی اللہ علیہ